میرے چینل کے تھرو جس تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان کو بہت سی دعائیں. السلام علیکم. آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جہاں بھی رکھے, اور سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی عطا کرے. اسپیشلی ان حالات میں تو صحت کا ہونا بہت ضروری ہے. اچھی صحت بہت بڑی نعمت ہے. اس صحت کہتے ہیں, صحت کا اس سے پوچھو جو بیمار رہ چکا ہو, اس کو پتہ ہوتا ہے اس کی قدر کیا ہے. اور یہاں پہ آج کل جو بیماریاں اتنی نکلی, ان بیماریوں سے فائٹ کرتے کرتے انسان تنگ آ چکا ہوتا ہے, اور اس میں انسان کا امیون سسٹم کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. اس کے لیے آپ لوگوں کا پازیٹیوٹی, آپ کا بیہیویئر, اور آپ اپنی زبان سے کسی کو اذیت نہ دیں. انسان کے لیے اتنی بڑی تکلیف کا باعث بن چکا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے, آپ اپنے بیہیویئر سے, آپ اپنے اخلاق سے کم از کم یہ اتنا تو دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کچھ نہیں دینا چاہتے, آپ کی بول چال سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. جو اللہ پہ یقین ہے, وہ اللہ پہ یقین انسان کا اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ بیماری اگر خدا نہ خواستہ اللہ نے آپ کو دے بھی دی ہے یا کچھ ہو بھی گیا ہے, تو آپ میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ آپ ان بیماریوں سے ایزیلی اللہ پہ یقین ہو جائے. جو زندگی اور موت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, کسی دوسرے انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو آپ اسپیشلی اپنی پازیٹیوٹی سے دوسروں کو اپنے قریب لیجیے. اگر کوئی آپ کے بارے میں نیگیٹو رائے رکھتا بھی ہے تو آپ اس کو, ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی نیگیٹو ہوں اور آپ بھی نیگیٹو سوچیں. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے انسان کو تو آپ نہیں چینج کر سکتے, لیکن آپ اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں. آپ اپنے لیے سوچیں, آپ کے اعمال کا بدلہ آپ کو ملے گا, اس کے اعمال کا بدلہ اس کو ملے گا. آپ کی سوچ اچھی ہونی چاہیے. آپ کی سوچ میں اس قدر ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ دوسروں کو کسی کیونکہ انسان ہی انسان کے لیے بہت سے شرم ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شاید میں اپنے حقوق معاف کر دوں, اتنے انسانوں کے ساتھ کیا ہوا معاف نہیں ہوگا, تو اس سے سوچیں. اب یہ دیکھیں, ان حالات میں انسان ہی انسان کے ساتھ ٹکرا ہے. ہم ہی ملنے کو ترس رہے ہیں انسانوں سے, کہ ہم ہی دور بھاگ رہے ہیں انسانوں سے. ہم لوگ گھروں میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں کبھی کبھی ایسا موقع ملتا ہے, اسپیشلی یورپ میں لوگ اس قدر ڈرے ہوئے تھے. چلو شاید یہ بیماری وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اپنا وہ کم اثر رکھتی جا رہی ہے, لیکن یہ لوگ پھر بھی سیریس ہیں. تو ان پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کے لا کو فالو کرنا ہی ہوتا ہے. ہم بھی مجبوراً ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے گھروں میں. کبھی ہوا کہ چلو ٹھیک ہے نکلیں. آج میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کسی گاؤں میں نکلی تھی. وہاں جرمنی کا ایک گاؤں ہے, نیوزمبرگ. وہ اتنا خوبصورت مجھے لگا. یہاں پہ یہ دیکھیں, یہ کچھ پکچرز دکھا رہی ہیں, وہ ساری یہ گاؤں کی انہوں نے گھروں کے باہر بنائی ہوئی ہیں, اور گھر بھی ایک جیسے بنے ہوئے ہیں. ان کے گاؤں اتنے خوبصورت ہیں پاکستان کے مقابلے میں. ان کے گاؤں بہت ہی نیٹ اینڈ کلین ہے, اور ان کے سٹی اتنے خوبصورت نہیں ہیں جو ان کے گاؤں بہت خوبصورت ہیں. تو مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے یہاں پہ کہ ان لوگوں نے اتنی ترتیب سے اتنی محنت, لوگ اتنی محنت کرتے ہیں. شاید ہمارے لوگ اتنی محنت نہیں کرتے جتنی لوگ یہ محنت کرتے ہیں. اگر میں اب یہ کہوں نا کہ ان لوگوں میں کیا کمی ہے, ان لوگوں میں صرف انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا, ورنہ اگر یہ کلمہ پڑھ لیتے, یہ ان کی اپنے اخلاق سے, اپنے رویوں سے, اپنی بات چیت سے, ان لوگوں کی انر بیوٹی اتنی اچھی ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں اتنی اچھی سوچ رکھتے ہیں کہ انسانیت کا احساس کرتے ہیں. میرے اپنے چینل کے تھرو میری کوئی میسیج, چھوٹا سا میسیج یا بات کنوے کرنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی کہی ہوئی بات کوئی یا چھوٹا سا میسیج آپ کو کے دل پہ اثر کر جائے, تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی. اور اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو معاف کرتے ہیں یا اس کا احساس کرتے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. اور آج کل کے دور میں معاف کرنا انسان کے لیے شاید بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن آپ معاف کریں. اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے, بہت کریم ہے. اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا. اور آپ انسانوں کو معاف کرنا سیکھیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ اس کو کسی خاطر میں نہ لے کے, اور آپ لوگ خوش رہیں, آباد رہیں جہاں بھی رہیں. اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.